ہونی چاہیے، لیکن برائے جہاد جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، برائے جہاد ہونی چاہیے، اپنے بھائیوں کا سینہ چھلنی کرنے کے لیے نہیں۔ اپنے بھائیوں سے اگر غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر کے دکھائیے۔ بہادری یہ ہے، یہ بھی کوئی بہادری ہے؟ دور کھڑے ہو کر بٹن دبا دیا اور اس نے بھون ڈالا سب کو، یہ کون سی بہادری ہے؟ بہادری یہ ہے کہ آپ کو جو ستائے، جو آپ کا دل دکھائے، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ اسے معاف کر دیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی بہادری نہیں ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ والکلاشنکوف، ہاں حسبنا کتاب اللہ والکلاشنکوف۔ اچھا، اہل نظر کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی اخلاق مصطفی کے جو نقوش امت تک پہنچے ہیں، وہ پہلا یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جی، تیسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان تک پہنچاتے ہیں، چوتھا یہ ہے کہ آپ اچھی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، پانچواں یہ ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اور چھٹا یہ ہے کہ آپ سچائی کے علمبردار ہیں، آپ سچائی کے علمبردار ہیں۔ اس تبصرے میں سیدہ خدیجہ کے ایک بھی جملہ وہ نہیں ہے کہ آپ تو سجدے کرتے ہیں، آپ تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ تو ہر وقت قیام کرتے ہیں، آپ تو ہر وقت ذکر اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں، نہیں۔ حالانکہ حضور سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کو سجدے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، کئی راتیں ایسی گزری کہ میں نے اللہ کے محبوب کو محو عبادت پایا، مجھے خیال آیا شاید پوری رات قیام میں گزر جائے، شاید پوری رات سجدے میں گزر جائے، شاید پوری رات رکوع میں گزر جائے۔ رات گزر گئی لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، قیام، سجدے، ذکر اور تسبیح ختم نہ ہوئی۔ فرماتی ہے ایک صبح میں نے دیکھا رات بھر کے قیام کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سوجے ہوئے تھے، پاؤں سوجے ہوئے تھے، حضور کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ عرض کی اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں، اس قدر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، عائشہ تو میری عاجزی کو دیکھتی ہے، میری عبادت کو دیکھتی ہے، اس کے عطا اور اس کے احسان کو نہیں دیکھتی، میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے ایک یتیم کو سارے